انسان کو شک کیوں پڑا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے دوبارہ کیسے بنایا جا سکے گا؟ یہ شک کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ جب خدا کو خود جیسا سمجھ لیا جائے، یعنی جو کام میں کر سکتا ہوں، جتنا میرے علم میں ہے، جتنی میری رسائی ہے، جتنی میری قوت ہے، جہاں تک میری سوچ جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کوئی میں خدا کو بھی شامل کر لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خدا ہے، رب ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے۔ انسان نے کیا بنایا؟ وہ تو محتاج ہے رب کا۔ اب وہ انسان سوچتا ہے کہ ایک پرزہ جو مجھ سے ٹوٹ جائے، میں اسے پھر کیسے ویسے کا ویسا جوڑ سکتا ہوں؟ اس لیے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ تم نے اسے بنایا ہی نہیں، تم اس کے بنانے کا علم رکھتے ہی نہیں، اور تم اتنے گھمنڈی ہو کہ ظلم پہ اتر آئے۔ یہ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ خدا کو اپنے مقام پہ لے آنا۔ اگر میں نہیں کر سکتا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی اس کی یہ مثال دیکھو، تورات میں بہت سی آیات تو بدل دی گئیں، اور کیا کہا گیا ذرا دیکھیے۔ اور خدا نے جو کچھ بنایا تھا اس پر نظر ڈالی، اور وہ بہت ہی اچھا تھا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، یہ چھٹا دن تھا۔ اس طرح آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان میں تھا ان سب کا بنایا جانا مکمل ہو گیا۔ ساتویں دن تک خدا نے اس کام کو پورا کیا جسے وہ کر رہا تھا۔ چنانچہ ساتویں دن وہ اپنے سارے کام سے فارغ ہو گیا، اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس دن اس نے تخلیق کائنات کے سارے کام سے فراغت پائی تو ریسٹ کر لیا، یعنی ریسٹ کا ڈے بنا دیا۔ جس طرح کہ ہم انسان 5 یا 6 دن کام کرنے کے بعد پھر گھروں میں ریسٹ کرتے ہیں، اپنے مقام پہ خدا کو ایک انسان کی طرح سمجھا۔ اور اللہ پاک قرآن میں اس بات کے متعلق فرماتے ہیں کہ نہ اس رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اللہ کو کوئی بھی کام کر کے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کا کام تو بس اتنا ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے اس شے سے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان کے تمام انتظامات 6 دن میں کر دینے کے بعد اللہ نے کوئی آرام یا ریسٹ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہو گیا، پورے انتظام، سارے کنٹرول کو سنبھال لیا۔ جب بھی انسان خود کو خدا سمجھ لے اور خدا کو خدائی کے مقام سے بندے کے مقام پہ لے آئے، اپنے روبرو کر لے، تو ظلم کر بیٹھا۔ خدا کو اپنے جیسا سمجھ کر، اپنے محدود اختیار میں تصور کر کے، اپنے ہی جیسا سمجھ کر، اپنے ہی جیسا مان کر کہ وہ مجھ جیسا ہی ہے، تو ظلم کر بیٹھا۔ یاد رکھنا وہ خدا کائنات میں موجود کسی بھی مخلوق، کسی بھی شے، کسی بھی گمان، کسی بھی تصور جیسا نہیں۔ انسانی سوچ، مخلوق کی سوچ جہاں تک بھی جا سکے وہ ویسا نہیں۔ اس کے اختیارات پر، اس کے علم پر اپنی محدود سوچ کے ساتھ سوال کرنے والے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ نہ تم سمجھ سکو گے نہ سمجھا سکو گے، وہ حقیقت ہے، اور حقیقت کیا ہے وہی جانتا ہے، بس وہی جانتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام۔